آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے ابو چلے گئے، باقی چلے گئے، کوئی سہارا نہیں تھا، اللہ نے فرمایا فآوا، ہم نے آپ کا سہارا بھی بنا دیا۔ ایک معنی تو یہ، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اے میرے نبی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، جب ہم آپ کا سہارا ہیں تو پھر آپ کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں سہاروں کا خالق ہوں، ایک نہیں ہزاروں سہارے آپ کے قدموں کے نیچے آ جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سہارا نہیں ہے، آپ لوگوں کو سہارا دیں گے، لوگ آپ کے سہاروں کے ضرورت مند رہیں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ابھی میں نے بتایا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا ہم۔ یہی دعوت و تبلیغ کا بوجھ۔ دعوت و تبلیغ سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں لے لیا جاتا ہے، اس سے مراد ہر چیز ہے، یہ بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً میں یہ محاورتاً جملہ ہے، پیٹھ سے مراد کمر ہے، توڑنے سے مراد یہ ہے کہ وزن زیادہ تھا، آپ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ جیسے ایک آدمی نے وزن اٹھایا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے یار وزن اتنا زیادہ تھا بس کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب محاورہ ہوتا ہے کہ کمر ٹوٹی نہیں، لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کمر ٹوٹنے والی۔ یہ فرق ہے بات۔ اچھا، بعض لوگ محاورہ بھی نہیں سمجھتے، جیسے نہر چل رہی ہے تو نہر تو نہیں چلتی، نہر میں پانی چلتا ہے، لیکن محاورہ کیا ہے اس عام روٹین میں کہ نہر آ گئی ہے، نہر چل رہی ہے، دریا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے بارش بہت آئی، ہمارے گھر کا پرنالہ بہہ رہا ہے۔ پرنالہ تو نہیں بہتا، اس میں پانی بہتا ہے۔ یہ کچھ محاورے ہوتے ہیں، لیکن یہ پرنالہ بھی بڑی عجیب ہے تاریخ اسلام میں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد نبوی کے قریب ایک صحابی رسول کا گھر تھا، لیکن پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ذرا جگہ کی کم ضرورت تھی، بعد میں اس دور میں جگہ وسیع ہوتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پرنالہ جو ہے اس کو اکھیڑ دو تاکہ ادھر پانی نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، صحابی رسول نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ پرنالہ تھا، آپ نے کیسے اکھیڑ دیا؟ عدالت میں چلا گیا وہ، یہ اس وقت کی عدالتوں کی بات کا، عدالت نے فیصلہ اس کے حق میں دیا اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نیچے کھڑے ہوں، یہ آپ کی کندھے پر سوار ہو کر پرنالہ لگائے گا۔ دوسری روایت حضرت عمر نے فرمایا میں خود پرنالہ لگا، پرنالہ لگا دیا۔ تو پھر اس صحابی رسول نے کہا مجھے انصاف مل گیا، میں انصاف دیکھنا چاہتا تھا، مجھے انصاف مل گیا ہے، اب آپ پرنالہ اتار دیں، میں یہ مکان بھی اس مسجد کے حوالے کرتا ہوں۔ بھائی انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، اچھا آپ کو وقت ملے تو ایک کتاب کا نام لے رہا ہوں، آدمی بڑا سخت ہے وہ جس کا نام لے رہا ہوں۔ ہمارے علماء جو ہے تھوڑے علماء اور کم پڑھے لکھے علماء اس کے بارے میں رائے بہت سخت اور متشدد رکھتے ہیں۔ میری اور بہت سارے علماء جس میں شورش کشمیری جیسا بھی ہے، اس کی رائے ذرا مثبت ہے۔
پرویز اس کا نام تھا، پورا نام ہے اس کا غلام احمد پرویز، جس کو پرویزی کہتے ہیں، یہ بعد میں آنے والے پرویزی کہلانے لگ گئے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شاہکار رسالت۔ اسی کتاب کو پڑھ کر شورش کاشمیری نے کہا تھا کہ یہ آدمی منکر حدیث نہیں ہے، کاش کہ لوگوں نے سمجھا ہوتا۔ اچھا، کچھ خطائیں اور چھوٹی موٹی غلطیاں انسانوں سے ہوتی بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات متفقون علیہ ہے کہ اس نے جو یہ کتاب لکھی اس کو شورش کاشمیری جیسے نظریاتی انسان، جو عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دایاں بایاں تھا، خود بھی بڑا صاحب طرز خطیب تھا، ادیب تھا، شاعر تھا، نقاد تھا، شب جائے کہ منبودم اس نے کتاب لکھی ہے۔ اچھا، اس نے بڑی کتابیں لکھی، آپ اگر ذوق رکھتے ہیں تو کچھ اس شہر میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا تعلق ان خواتین سے ہے جو زنا کرواتی ہیں اور یہ چکلے وکلے میں بیٹھتی ہے، اس کی تاریخ پر، اس کی حقیقت پر بھی اس نے کتاب لکھی ہے، اور خطابت پر بھی کتاب لکھی ہے، تاریخ ختم نبوت پر بھی کتاب لکھی ہے، قادیانیوں کے خلاف عجمی اسرائیل، لفظ غور کیجئے، اس نے قادیانیوں کو اسرائیل کہا ہے، عجمی اسرائیل۔ عرب والے اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، عجمی، عجم کا معنی ہے گنگا، عرب والے کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی صاحب زبان ہے ہی نہیں، یعنی ہم ہو گئے عجمی۔ تو وہ اسرائیل یہی جس کا رپھڑ چلا ہوا ہے، تو اس نے اس وقت لکھی تھی کتاب چاپ بھی موجود ہے، عجمی اسرائیل، کہ یہ اسرائیل عجمی ہیں، یہ مسلمانوں کو تباہ کریں گے اور اس کی پس پشت پر قادیانی ہیں۔ آپ تو یہاں تک کہ بلکہ یہاں تک حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں قادیانی، اگر سمندر کے اندر بھی دو مچھلیاں لڑ پڑیں تو سمجھنا اس میں بھی قادیانیوں کی سازش ہے۔ اور یہ ہے، آپ ہیں سادہ سودہ۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو اہم دفاتر ہیں ان کے چوکیدار کون ہیں؟ اکثر چوکیدار قادیانی، یہ منصوبے کے تحت رکھے گئے ہیں کہ کیونکہ چوکیدار کو دفتری تمام معلومات ہوتی ہیں، یہ ان کے ذریعے سے اپنی معلومات لیتے ہیں۔ اچھا، اس نے جو وہ کتاب لکھی ہے جی پرویز نے، تو پرویز کی جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس نے جن کتابوں سے اقتباسات لیے ہیں اس کے حوالہ جات بھی لکھے ہیں۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، حجت اللہ البالغہ۔ مولوی حضرات نے تو وہ دیکھی نہیں ہوگی، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہے، یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے شاہ عبد الغنی، یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ اور پھر ان کی تاریخ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے دو بیٹے، شاہ رفیع، محمد رفیع بھی ہے، رفیع الدین بھی لکھا ہے بعد میں، اور عبد الرفیع بھی لکھا ہے، اور شاہ عبد القادر، انہوں نے قرآن مجید کی تراجم لکھی ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر میں سب سے پہلے فارسی میں جس شخصیت نے ترجمہ لکھا ہے اس کا نام شاہ ولی اللہ ہے، جس پر مولوی حضرات نے فتوے لگائے تھے کہ قرآن کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔
اور آج کل بھی بہت سارے مولوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ جو ہے یا قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، آگے وضاحت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان باتوں پر بھی آپ غور کریں، نہیں کہ بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے، جس کے ہمارے مولانا حق نواز جنگوی شہید اور باقی بزرگ حوالہ جات دیتے آئے، اس نے جو بات لکھی ہے اس نے تڑپا کے رکھ دیا کہ ایک فیصلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا جی فیصلہ میرے خلاف ہے، میں کافر ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ہو جاؤ، فیصلے میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ غریب کے حق میں تھا۔ اس نے کہا لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نہیں بدلا، وہ مرتد ہو گیا۔